ایک اور جو چیز بہت اہم تھی کہ اس رمضان المبارک میں 26 تاریخ جو ہے 26 رمضان جو کہ آنے والی ہے، 1 سال ہو جائے گا پاکستان میں ایک فیصلہ ہوا تھا سود کے حوالے سے. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ وہ فیصلہ کیا تھا، اور 1 سال میں کچھ اس میں کوئی پیش رفت ہوئی یا پسپائی ہوئی. دیکھیے، انسداد سود کا جو معاملہ یعنی یہ سود کے خاتمے کی کوششوں کا معاملہ، یہ کوششیں تو اس پاکستان میں بہت پرانی ہیں. باقاعدہ کہا جا سکتا ہے کہ 1967 کے آس پاس سے باقاعدہ کچھ کمیشنز، کچھ کمیٹیز بنتی رہیں، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ 1973 کے آئین میں بھی آرٹیکل 38F میں بات طے شدہ ہے کہ حکومت جلد از جلد سود کے خاتمے کی کوشش کرے. پھر جنرل ضیاء صاحب کے دور میں وفاقی شرعی عدالت قائم ہوئی، مگر اس وقت کا مسئلہ یہ تھا بقول بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے تھے 1981 باندھ دیے گئے. باندھ دیے گئے تھے بلکہ، اور باندھ یہ دیے گئے تھے کہ جناب آپ آئین کے معاملات کو ٹچ نہیں کریں گے، آپ معیشت کے معاملات کو ٹچ نہیں کریں گے، آپ فیملی لاس کو ٹچ نہیں کریں گے. یہ 10 سال کی قدغن ختم ہوئی 1991 میں 91 میں. تو اس وقت جسٹس تھے تنزیل الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. یہ 10 سال کی قدغن ختم ہوئی اور انہوں نے پہلا ڈیسیجن 150 صفحہ سے زیادہ کا دیا کہ بینک انٹرسٹ ربا ہی ہے جس کو دین منع کرتا ہے اور حرام قرار دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ سود کے معاملات کو ختم نہیں کرتے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اس کے بعد نواز شریف صاحب وہ چلے گئے پٹیشن لے کر اور اسٹے لے لیا اور معاملہ لنگر آن ہوتا رہا. اس کے بعد 1999 میں سپریم کورٹ کی شریعت اپیلنٹ بینچ میں یہ مسئلہ زیر گفتگو آیا، اور اس بینچ میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی موجود تھے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. اور 1250 صفحات کا ایک بہت تفصیلی فیصلہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت اپیلنٹ بینچ کا، اور اس بینچ نے کہا کہ جو 91 کا وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ تو بالکل ٹھیک ہے، اور مزید کچھ گوشوں کو اس میں نمایاں کیا گیا. اس وقت علماء بھی تھے، ججز اور علماء کہنا چاہیے ان کے اوپینینس بھی لیے گئے، اکانومسٹ بھی تھے، بینکرز بھی تھے، پاکستان سے بھی تھے، پاکستان سے باہر بھی تھے. بہت بڑا کام ہوا تھا. جنرل مشرف صاحب نے بینچ بدل دیا، نیا بینچ آیا، انہوں نے پھر ریفر بیک کر دیا وفاقی شرعی عدالت کو، اور معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا. تنظیم اسلامی کی طرف سے بھی، جماعت اسلامی کی طرف سے بھی کوششیں ہوئیں کہ معاملہ پھر اس کو اوپن کیا جائے. وفاقی شرعی عدالت میں 2002 میں سلسلہ شروع ہوا، لیکن پھر وہ کبھی بینچ نہیں بنا، کبھی پروسیڈنگز نہیں ہو رہی، اور معاملہ نرم گرم چلتا رہا. تاکہ 2013 کے بعد تھوڑا سا پھر سنوائی شروع ہوئی اور اس میں کوئی بات آگے بڑھی وفاقی شرعی عدالت میں. تنظیم اسلامی اور جماعت اسلامی دو دینی جماعتیں کہ وہ اس کیس کو وہاں پرسو کر رہی تھیں، کچھ افراد انفرادی حیثیت میں بھی. آ کے 2022 پچھلا سال اور ماہ رمضان کی 26 تاریخ جس کا آپ نے حوالہ دیا، پھر وفاقی شرعی عدالت نے تقریباً 319 صفحات کا فیصلہ دیا اور کہا وہ جو 91 کا فیصلہ چلا آ رہا ہے کہ بینک انٹرسٹ ربا ہے، یہ بالکل ربا ہے اور حرام ہے، اور حکومت کو 5 سال کا ایک ٹائم فریم دیا گیا 2027 دسمبر تک کا، کہ گریجولی آپ ختم کرتے چلے جائیں، اور صرف سود کا خاتمہ ہی نہیں، پوری معیشت کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جائے. یہ ہوا 2022 کے رمضان کی 26 تاریخ کو. اس کے بعد بہرحال بعض لوگ پھر بھی باز نہ آئے، حالانکہ 91 کا ڈیسیجن، 99 کا ڈیسیجن اور اب یہ 2022 کا ڈیسیجن، تفصیل بہت آ چکی، تمام دلائل آ گئے، اس کی حوالے سے ساری باتیں ہو گئیں. اس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نیشنل بینک اور کچھ اور 8 کے قریب نجی جو بینکس ہیں، ان سب نے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت اپیلنٹ بینچ میں اپیل دائر کر دی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت اپیلنٹ بینچ میں آ گئی تو وہ جو فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ تھا وہ اب اسٹے کا شکار ہو جائے گا اور اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا. کچھ دنوں پہلے، ماہ رمضان سے پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ بات تو ہمارے علم میں آئی اور اخبار میں بھی آئی کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ تو کیا کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے پٹیشن تھی اور نیشنل بینک کی طرف سے خود حکومت نے واپس لینے کا فیصلہ کیا، تو اس کو تو سیٹ اسائڈ کر دیا گیا. ٹیکنیکل معاملہ یہ ہے کہ کچھ اور اپیلیں بھی ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت اپیلنٹ بینچ کے اندر موجود ہیں. اگر وہ ختم ہوں گی تب وہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ جو پچھلے سال ہوا تھا اس پر عمل درآمد کا راستہ کھل سکے گا. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں، ماہ رمضان بھی ہے اور پاکستان کی معیشت کے حالات ہمارے سامنے ہیں، اور بھی بہت سارے پہلو ہیں. کرپشن پر بھی بات ہونی چاہیے، ذخیرہ اندوزی پر بھی بات ہونی چاہیے، اشرافیہ کے لیے تو کھلی چھوٹ ہے اور سارا جبر عام آدمی کے اوپر ہے، اس سب پر بھی کلام ہو.
لیکن اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا تو خاتمہ کریں گے تبھی ہمارے معاملات سدھریں گے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان 1 سال ہونے کو آیا. اسی ماہ مبارک میں اللہ نے قرآن دیا تھا, اسی ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان دیا تھا, اسی ماہ مبارک میں پچھلے سال یہ فیصلہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے مقتدر طبقات اس کی طرف توجہ کریں اور وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کا سلسلہ شروع ہو, تاکہ اللہ سے جنگ ختم ہوگی, اللہ کے رسول سے جنگ ختم ہوگی تو امید کر سکتے ہیں کہ ہماری معیشت کی بہتری کے معاملات شروع ہو سکتے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ where there is a will there is a way. جی, اور میں آگے عرض کیا کرتا ہوں where there is no will there is no there is no way. بالکل صحیح فرمایا. اچھا اب دیکھیں نا, ایک طرف اب تو سچویشن دیکھیے, ہم IMF سے قرضہ مانگ رہے ہیں سود پر, جی ترلے کر رہے ہیں, جی ان کے پیروں میں گرے ہوئے ہیں, جی ان کی ہر شرط پر آمین صدقنا بھی کر رہے ہیں. کس قرضہ کون سا ہے؟ سود سودی کا. قرضہ. تو سود کے اوپر جو حکومت قرضہ لے رہی ہے, جس کو پتا ہے کہ جس ملک نے سود کے اوپر چلنا ہے, اس ملک میں سود کے خلاف فیصلہ کیسے کوئی ہونے دے گا؟ کوئی نہ کوئی. آپ سوچئے کہ آپ نے 1967 سے بتایا ہے اور آج یہ ہے 2023 کی بات کریں. اگر نیتوں میں کوئی ہوتا جسے ہم کہیں صدق کہیں ہمارے جو بھی اصحاب اقتدار میں, تو کچھ تو کرتے. اب وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ اگر ہم یہاں پہ فیصلہ کروا دیں تو IMF جو ہے وہ خود جو ہے وہ اس کے کس منہ سے اس سے قرضہ لیں گے؟ قرضہ لیں گے, بالکل. لیکن بہرحال اس میں آصف بھائی ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا ایمانی جرت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت بھی ہے. IMF ہوگا, ورلڈ بینک ہوگا, یہ سب کچھ ہوں گے, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اس پوری کائنات کا حقیقی بادشاہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. آپ نے صدق نیت کی بات کی نا, اور صحیح ول کی. اللہ کہتے تمہاری ول تو ہو, تم چل کر میری طرف آؤ گے, میں دوڑ کر تمہاری طرف آؤں گا. کوئی تو قدم اٹھانے کی بات کی جائے. اچھا, آپ کے یہ بھی علم میں ہوگا کہ IMF ہو گیا, ورلڈ بینک ہو گیا, ایون چائنا وغیرہ, ان کے ساتھ ڈیلنگز کرنے کے دوران میں پروفٹ اینڈ لاس کی بیسس پر بھی آپشنز اویلیبل ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے آخری پیجز میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس تناظر میں بھی کہ آپ ان کو پارٹیسپیٹ کروا لیں اپنے کچھ فنڈ جنریٹنگ یا ریونیو جنریٹنگ ایسٹس کے اندر. یعنی ٹیکنیکل اس پہ بحث ہو سکتی ہے, یعنی وہ آپشنز اویلیبل ہیں, ہم اس پر بھی جا سکتے ہیں. لیکن سارا مسئلہ ہے کہ نیت تو ہو. اچھا چھوڑ دیں اس بات کو, تھوڑی دیر کے لیے IMF کو چھوڑ دیں. پچھلا سال جو 2022 کی ہم بات کریں, 2022-23 کے وفاقی بجٹ کی اگر ہم بات کریں, 9,000 ارب روپے کا بجٹ تھا, 4,000 ارب روپیہ سود کی مد میں تھا. 4,000 ارب روپے سود کی مد میں جو تھا, اس میں سے 3,500 ارب روپیہ سود تو صرف پاکستان کے اندر کا ہے. تو پاکستان کے اندر کا سود ختم کرنے میں کیا مصیبت پڑی ہے؟ وابڈا ہے, کے ای کراچی الیکٹرک ہے, یہ PSO سے اگر لیتے ہیں پیٹرول, اس پہ بھی ان کو پیمنٹ میں سود دینا پڑتا ہے. یہ اندرونی سود تو ختم کر دو. 4,000 ارب روپے کا سود جو ہم نے پچھلے وفاقی بجٹ میں الوکیٹ کیا, 3,500 ارب روپیہ تو اندر کا سود ہے پاکستان کا. تو بابا کہیں سے تو شروعات ہونی چاہیے نا. اور میں سچی بات عرض کروں کہ نیت میں فطور نظر آتا ہے. کیا ہمارے سول حکمراں تمام کے تمام اور کیا ہمارے فوجی حکمراں تمام کے تمام اس معاملے کے حوالے سے ہمیں سنجیدگی نظر نہیں آئی. کتنے بڑے بڑے عدالتی فیصلے ہو گئے, کتنی تیزی کے ساتھ ہو گئے, کیسے کیسے معاملات پر سوموٹو ایکشنز لے لیے گئے اور اپنی رٹ قائم کروائی گئی, اپنا منشا منوایا گیا. اللہ اس کے رسول سے جنگ کے خاتمے کے لیے بہرحال ہماری نیتیں درست نہیں ہو رہی. بہرحال اس لیے یہی چیز جو ہے شاید آخرت میں ان کے گلے کا توق بنے گی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دیا تھا اور تم نے اس کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جاری رکھی ہے. تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. ایک سانس میں ہم 33 قانون پاس کر دیتے ہیں, تو کیا 10 دن کے اندر بحث کرنے کے بعد ہم سود کے خاتمے کا قانون پاس نہیں کر سکتے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے ان حضرات کے لیے جو اس میں فیصلے کی حیثیت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق دے.